الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من علی اللہ اکبر زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا نبینا مولانا وشفیعنا وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری بردوں کو قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اس نسبت سے پڑھی کہ اس مہینے میں عام طور سے مسلمان مالدار دولت مند لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے، مگر اس مہینے میں لوگ خاص طور سے عام طور سے اس لیے نکالتے ہیں کہ اس مہینے میں ثواب زیادہ ہے۔ اس مہینے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے عام طور سے لوگ زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتے ہیں۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب، لوگوں کے مال سے آپ زکوٰۃ لیجیے، صدقہ لیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس صدقہ اور زکوٰۃ سے آپ ان کو اور ان کے مال کو پاک اور صاف کر دیجیے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ خدا فرماتا ہے یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہیں؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب کون لوگ متقی ہیں؟ تو آگے اس کو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں
اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دیا ہے ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کے بارے میں فرمایا۔ متقی کون ہے؟ یہ آگے والی آیت اس کی وضاحت کرتی نظر آتی ہے۔ تو متقی ہونے کے لیے بتایا کہ پہلے تو ایمان ہے، ایمان تو اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پہلا درجہ ایمان ہے۔ اس کے آگے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب ان کا کام ہے۔ تو اب یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہم نے جو انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو جو دیا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ہے۔ تو یہ رزق کیا ہے؟ صرف پیسے، دولت، مال، صرف یہ رزق نہیں ہے، بلکہ انسان کو جسم اور جسم میں طاقت دی گئی، یہ بھی خدا کا رزق ہے۔ اللہ نے آنکھ میں روشنی دی، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کے لیے زبان میں طاقت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے سوچنے کے لیے عقل و دماغ عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ خدا فرماتا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں خرچ یہاں اللہ نے فرمایا جو ہم نے رزق دیا ہے۔ تو رزق صرف مال نہیں ہے، رزق صرف دولت نہیں ہے، رزق صرف پیسے نہیں ہے۔ تو متقی وہ ہے جو صرف پیسہ خرچ کر کے تقوی والا نہیں بن جائے گا۔ متقی وہ ہے کہ خدا کی راہ میں جو بھی اللہ نے دیا ہے خرچ کرے۔ جان دی ہے اس کو بھی خدا کی راہ میں لگا دے، طاقت دی ہے اس کو بھی خدا کی راہ میں لگا دے، اولاد دی ہے اس کو بھی دین کی راہ میں لگا دے، اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے اسے بھی خدا کی راہ میں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو ان سب چیزوں میں سے، ان سب رزقوں میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے، ان سب کی زکات نکالے۔ یعنی علم ہے تو علم کو خرچ کرے، طاقت دی ہے تو دین کی راہ میں اس کا استعمال کرے، زبان دی ہے دین کی راہ میں اس کا استعمال کرے، دولت دی ہے دین کی راہ میں اس کا استعمال کرے، اولاد دی ہے تو اولاد صرف اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں کما کر کے کھلائے، اولاد بھی اس لیے دی گئی ہے کہ اسے حضرت خالد بن ولید کا غلام بنا دو، فاروق اعظم کا غلام بنا دو، صدیق اکبر کا عاشق بنا دو۔ اور جب عاشق ہو جائے گا، جب فاروق اعظم کا غلام ہو جائے گا، مولا علی کا وفادار ہو جائے گا، امام حسین کا وفادار ہو جائے گا، تو سارے یزیدیوں سے الگ ہو جائے گا اور اعلان یہی ہوگا دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجیے تاکہ آپ جو ہیں انہیں ان کے مالوں کو پاک اور صاف فرما دیں۔ اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور عام طور سے لوگوں کو پتہ بھی ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جو مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یعنی کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے
تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ سونا 1 تولہ، چاندی 30 تولے یا 25 تولے جو بھی ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا پورا نہیں، 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا ان دونوں میں قیمت کس کی کم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں چاندی کی قیمت کم ہے، تو اب ان دونوں کی قیمت کو مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 20 تولہ چاندی ہے، تو اب جب 1 تولہ سونا کی قیمت اور 20 تولہ چاندی کی قیمت دونوں ملائی جائے گی تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ تو اب اس پر بھی زکوٰۃ۔ کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو مگر پیسے ہوں، سونا چاندی نہ ہو مگر پیسے ہوں، تو اب اس میں بھی یہی ہے مسئلہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس جو پیسہ ہے تو وہ پیسہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر، اس کی قیمت کے برابر ہے کہ نہیں؟ تو 7.5 تولہ سونا کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، مگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یعنی سستی چیز جو اس وقت چاندی ہے۔ تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور نہ دینے والوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، لوگ اس میں بھی بچنے کی صورتیں نکالتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس میں بھی راستے نکالتے ہیں کہ کسی طرح سے زکوٰۃ سے بچ جائے، مگر نہیں، اگر یہاں بچ جاؤ گے، یہاں نہیں ادا کرو گے اگر صحیح طریقے سے، تو اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا شخص جس کے پاس مال ہو اور زکوٰۃ نہ دی ہو تو اس کے اوپر ایک سانپ کو مسلط کیا جائے گا، اور سانپ کہا گنجا سانپ۔ گنجا سانپ کا کیا مطلب؟ گنجا سانپ کیوں کہا؟ جب سانپ 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر بال آتے ہیں، اور جب سانپ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ تو گنجا سانپ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا زیادہ عمر دراز اور اتنا زیادہ زہر سے بھرا ہوا سانپ ہوگا۔ 2000 سال کا سانپ جب ہوتا تب گنجا ہوتا، اتنی لمبی عمر کا سانپ ہوتا، وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اس کو دوڑائے گا یہاں تک کہ وہ تھک جائے گا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ وہ سانپ کہے گا میں وہ تمہارا مال ہوں جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور خدا کی راہ میں زکوٰۃ نہ دی تھی۔ یہ عذاب ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ایسا ہوگا کہ سونے اور چاندی اور پیسے جو اس کے ہوں گے وہ پتھر بنا دیے جائیں گے، اس کے اوپر آگ بھڑکائی جائے گی، آگ میں خود اس کو پتلے کو گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی پر، اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر اس سے داغا جائے گا، اور وہ چلائے گا مگر وہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور اگر وہ آگ ٹھنڈی ہونے آئے گی پھر اس کو گرم کر دیا جائے گا۔ یہ اس دن کا معاملہ ہے، یہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، اس دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور جب خدا کی بارگاہ سے فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اس وقت تک یہ عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ اور جس کے پاس اونٹ ہے، فرمایا کہ اگر اس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ کل قیامت کے دن وہ اونٹوں کا جھنڈ ہوگا، اور اسے ایک بڑے میدان میں اونٹ والے کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے اونٹ موٹے اور تازے ہو کر کے اس کے اوپر سے دوڑیں گے، اسے روندیں گے اور اس کو اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس بکریاں اور گائے ہوں گی اور زکوٰۃ ہو گئی ہوگی اور زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو اسی طریقے سے وہ ایک ہموار میدان میں، ایک بڑے میدان میں اس کو لٹا دیا جائے گا، اور اس کے اوپر سے پھر وہ بکریاں اور وہ گائیں ایسی آئیں گی کہ نہ کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا، نہ کسی کا سینگ مڑا ہوا ہوگا،
ہوگا، نہ کسی کا سینگ بغیر سینگ کے کوئی جانور نہ ہوگا، اور وہ سب کے سب جانور آئیں گے، گائے اور بکریاں آئیں گی اور اس کے اوپر سے چلیں گی، انہیں ماریں گی اور سینگ سے انہیں تکلیف پہنچائیں گی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ سال میں اپنی پورے مال کا حساب لگائیں، جتنا خرچ ہو چکا وہ کوئی بات نہیں، جتنا اگر آپ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے، تو اب اس کے اوپر 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے، 1 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 2.5% وہ نکالے گا، یعنی جو قرض ہے قرض کا حصہ الگ کر کے جو آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اس میں کسی طرح سے کبھی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کل قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ محتاج فقیر مالداروں کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ کیوں؟ تو کل قیامت کے دن وہ فقیر اور محتاج کہیں گے مولا تو نے انہیں مال اور دولت سے نوازا تھا، ان لوگوں نے اپنے مال اور اپنی دولت سے میرا حق نہیں ادا کیا، مجھے اس میں سے زکوٰۃ اور صدقہ نہ دیے، تو خدا فرمائے گا کہ ایسا ہے تو جو مالدار ہوں گے خدا فرمائے گا یہ میری بارگاہ سے دور ہیں، اور جو فقیر اور محتاج ہوں گے وہ خدا کی بارگاہ سے قریب کر لیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا۔ اور یہ ایسا بھی نہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کے معنی بتائے گئے ہیں، زکوٰۃ کا ایک معنی بتایا گیا ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، ایک معنی ہے بڑھنا۔ تو فرمایا زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب ادا ہو جاتی ہے تو وہ مال اس کا صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اس کا سارا مال پاک ہو گیا، اور زکوٰۃ کا معنی پڑھنا ہے، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال صاف اور پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال بڑھتا بھی ہے۔ خدا فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ خدا فرماتا ہے اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے گیہوں کے دانے کی بالی، کمثل حبۃ، گیہوں کے دانے کی بالی، انبتت فی کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ایسی بالی جس کے اندر، ایسے دانے جس کے اندر 7 بالیاں نکلی، ایک دانہ اگر ڈال دیا جائے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلے، تو کتنے ہو گئے؟ 1 روپے خرچ کریں تو وہ 1 دانے کے برابر، اور 1 دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں سے 100 دانے، تو 1 دانے کے بدلے 700 دانے ملے، 1 دانے کے بدلے 700 دانے۔ یہ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، 1 روپے خرچ کرو گے ہم تمہیں 700 ادا کریں گے، تم جو ہے 1000 خرچ کرو گے ہم تمہیں 700 1000 دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس کے وہاں کون سی کمی ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیا گیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جو اہل ثروت ہیں، اور یہ بھی نہیں، خدا نے قرآن شریف میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنی زکوٰۃ کو اور اپنے صدقوں کو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد مت کرو۔ احسان جتا کر کے کسی غریب کو دے دیا تو اس پر احسان مت جتاؤ کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی، ہم نے تمہیں صدقہ کیا، یا اسے کوئی کہہ کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو خدا فرماتا ہے اگر تم نے احسان جتا دیا
یا تم نے کوئی تکلیف پہنچا دی غریب کو تو تم نے جو صدقہ اور زکوٰۃ دی ہے وہ سب برباد ہو گئے، وہ سب برباد، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور سنیے، لوگ یہ فخر نہ کریں پیسے والے ہو کر کے، مالدار ہو کر کے ہم نے کسی غریب کو زکوٰۃ دی تو احسان کر دیا، نہیں، بلکہ احسان تو غریب کا ہے، احسان فقیر کا ہے، احسان تمہارا نہیں ہے بلکہ احسان فقیر کا ہے۔ کہیں گے آپ کیسے، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ مالدار پر، پیسے والے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، فرض ہے، اگر نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور غریب کے لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم پر زکوٰۃ لینا فرض ہے، کسی غریب کے لیے ہے کہ زکوٰۃ لینا فرض ہو؟ اگر کوئی غریب نہ لے کسی کی زکوٰۃ تو وہ نہ لے کر کے گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ غریب کے اوپر زکوٰۃ لینا شریعت نے فرض نہیں کیا، اور مالدار کے اوپر زکوٰۃ دینا شریعت نے فرض کیا ہے۔ غریب اگر زکوٰۃ نہ لے تو گنہگار نہیں ہے، اور مالدار اگر زکوٰۃ نہ دے تو گنہگار ہے۔ تو غریب تمہاری زکوٰۃ لے کر کے تم پر احسان کرتا ہے کہ تمہیں گنہگار ہونے سے بچا دیتا ہے، اور تم نہیں دو گے تو گنہگار ہوگے، تو تمہیں گھمنڈ کس چیز کا؟ تم نے احسان کون سا کر دیا؟ غریب کا احسان مانو جس نے تمہاری زکوٰۃ لی اور تمہیں فرض ادا کرنے سے فرض ادا کروا لیا اور تمہیں گنہگار ہونے سے بچا دیا۔ لہذا جب زکوٰۃ دو تو ذہن میں یہ رہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، یہ ذہن میں نہ رہے، ذہن میں یہ رہے کہ جس نے ہماری زکوٰۃ لے لی ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ تم نے ہمیں گنہگار ہونے سے بچا لیا۔ اور ایک بات اور، زکوٰۃ غریب مسلمان کو دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو، کسی رافضی کو، قادیانی کو، کسی بورے فوجے کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ آپ کی ہرگز ادا نہ ہوگی، زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی، اور دینے والا الٹا گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ تو ادا نہ ہوئی مگر دے کر کے اور گنہگار ہوا۔ لہذا کسی مدرسے میں دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ سنیت کا علم بردار ہے کہ نہیں ہے۔ کسی غریب کو دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حق پرست اور صحیح معنوں میں سنیت کا کام کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے جس کو چاہ دے دیا، اس سے بھی آپ سبکدوش نہیں ہوں گے۔ دینے سے پہلے جانچنا اور سمجھنا یہ بھی آپ کا ضروری ہے۔ مدرسہ کو دے تو یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں سے وہابیت پھیلائی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں سے دیوبندیت پھیل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں سے صلح کلیت پھیل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہاں سے دعوتیت اور تطہیریت پھیل رہی ہے۔ اگر ایسی جگہ دیا تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہ ہوئی اور گناہ کے کام میں تم شامل ہو گئے۔ جہاں سے وہابیت پھیل رہی ہو، دیوبندیت پھیل رہی ہو، دعوتیت اور تطہیریت پھیل رہی ہو، اگر وہاں تم نے دیا تو تم نے ان سب کے پھیلانے میں تعاون کیا اور تم ان کے گناہ میں بھی شامل ہو گئے۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے۔ اور غریب جو پہلے حق ان کا ہے، جو آپ کے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، محلے میں جو غریب ہوں، سنی صحیح عقیدہ ہوں، ان کا حق پہلے ہے، اور لہذا ان کا خیال رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے میں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں زکوٰۃ دیجیے، اور دماغ سے یہ بات اور یہ خیال نکال دیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے کر کے کسی غریب پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا سنی بنائے اور اسی سنیت پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔